मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप नावल सबील के पार्ट 2 की एपिसोड 7 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। हुजूर खाकसार की मजाल है जो आपकी शान में गुस्ताखी करे। वो बात दरअसल ये है, जी सोबान साहब, अभी फूट भी दें। यार अंस, मुझे फारिस भाई के बारे में कुछ तफसीलात दे। अभी कॉल की है मगर मौसूफ उठे बैठे हैं, फोन पर आ ही नहीं रहे हैं। फोन उठाते तो मैं इन्हें कुछ मुफीद मशवरों से नवाजता। तो अपने मुफीद मशवरे अपने पास रख, अभी पानी सर से ऊंचा हो चुका है। बाबा इस वक्त शदीद गुस्से में है, लिहाजा फारिस भाई इनसे छुपते फिर रहे हैं। साथ गाहे बगाए मैं भी बाबा के जेरे अताब हूँ। अंस क्या कहता है, अगर मैं तुम्हारे बाबा से बात करूँ तो शायद वो मेरा लिहाज कर जाए। नहीं यार, रहने दे। फारिस भाई कुछ देर बाद घर से निकलने वाले हैं और कल सुबह मैं भी घर से निकल रहा हूँ, तो फिर बाबा चंद दिन बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बस अब दुआ कर वो लड़की भाभी हमारे घर में ऐसे तरीके से गुजर बसर पर आमादा हो जाए, वगरने बाबा का तो लफ्ज़ तलाक सुनते ही खून खोल जाता है। सो भी तू इधर आता होता तो भी काम जाता। मैंने बाबा को कभी भी इस कदर जलाल में नहीं देखा। तो गोया थानेदार साहब नौबियाता दूल्हा के आयाम हसरत तो यास में गुजरे हैं। हा हा हा, अंश का कहका बुलंद हुआ। वैसे तो कितना नेक दोस्त है जो मेरे जख्मों पर नमक पाशी के लिए फोन करता है। यार अंश, मैं तो नई नवेली दुल्हन की तरह एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजारा हूँ, कब तू लौटे और कब तेरा हाथ बटाए। अंश का कहका बुलंद हुआ। मतलब परस जवल सोबी, तुझे तो मैं साहब के हवाले कर दूंगा ताकि वो तेरे कसबल निकाल कर मोटरवे पर गाड़ियों के पीछे दौड़वाए। हाय अंश, मेरे में बल होते तो कभी भी पुलिस में झुक ना मारता। खैर, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अब ज्यादा मजलूम न बन सोबी, तुझे यकीनन रकम दरकार होगी। फिलहाल तो नहीं, अगर हुई तो सबसे पहले बताऊंगा इंशाल्लाह। कमीने बरकत की दुआ मांगा कर। मांगता तो हूँ मगर टमाटर की किल्लत ने मेरी कमर तोड़ दी है। हाँ हाँ हाँ, तेरा इलाज है सोबी, मैं तो चला। मेरी घरवाली तो रो रो कर निढाल हो रही है और इधर तो कमीना रो रहा है। अब अकेला अंश किस किस के जख्मों पर फाए रखे। मैं तो बुरा फंसा हूँ। रानी ने सूजी आंखों से अंश को घूरना वाजिब समझा। मतलूब यार, जा यार, कड़क सी चाय ले आ। आज रात मुलजमों पर कड़ी नजर रखने की जिम्मेदारी मेरी ही है। ये तवील और सद रात मेरे और मेरे अहवाल पूछती ही रही। साहब, आप कड़क चाय के बारे में परेशान ना हो, मैं घर से थर्मोस भर कर लाया हूँ। मतलब तेरी फराक दिली के क्या कहने यार, तुम तो बहार के झोंके की तरह हो। सोबी ने लहक कर बोला। तेरा कल रात का खाना मेरे पल्ले से इंशाल्लाह। अरे नहीं साहब, हमें तो बस आप बहुत अजीज हैं। आपके साथ काम करते हुए काम करने का अलग ही स्वाद है। बस यार, मैं क्या और मेरी औकात क्या, सुबह ने आजिज़ी से जवाब दिया। जो दाल सा खुद खाता हूँ तुझे भी खिला दूंगा। रिस्क हलाल की बरकत का अलग ही मज़ा है। जी साहब, ये बात तो सच है। अल्लाह व तबारक का ताला का इरशाद ग्रामी है, यानी लोगों, ज़मीन की इन चीज़ों में से खाओ जो हलाल और तबीब हैं, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान तो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई की तरगीब ही देता है और इस बात की तालीम देता है कि तुम अल्लाह के नाम वो बातें कहो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं। रिस्क हलाल की अहमियत। हसूल रिस्क हिलाल एन इबादत है, यानी जब किसी का खाना पीना और पहनना और सब कस्बे हलाल से होगा तो इसका खाना पीना और पहनना सब कुछ इबादत में शुमार होगा। कुरान पाक में हलाल रोज़ी खाने के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए ईमान वालो, इन पाक चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो अगर तुम खास इसकी इबादत करते हो। सूरत बकरा 172। इसमें कोई शक नहीं कि जायज़ रोज़ी कमाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल या मुमकिन नहीं है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने एक तरफ इंसान को तख्लीक फरमाया तो साथ ही इसकी रोज़ी की वसाइल भी पैदा फरमा दिए और इसके लिए ऐसी सहूलतें मुहैया कर दी कि इंसान अमली कोशिश करके इस दुनिया में अपना वजूद बरकरार रख सकता है। रातों रात दौलतमंद बनने की आरज़ू इंसान को बहुत दूर ले जाती है और इसका सुकून छीन लेती है। आज आप देखें कि इस बेकरारी और दूसरों से आगे निकल जाने की खामखा की ख्वाहिश ने लोगों की आमदनियों और उनके रोजियों में से बरकत ख़त्म कर दी है। क्या ये खुली नासमझी नहीं है कि इंसान ने अपनी अच्छी खासी और पुरसकून ज़िंदगी को अपनी हरकतों की वजह से बेसकून कर दिया है। यही वजह है कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। बस साहब,
ابھی گرما گرم چائے لاتا ہوں. ادھر سامان میں تھرموس چھپا رکھا ہے تاکہ سردی میں چائے ٹھنڈی نہ ہو جائے. یار مطلوب تھرموس کا کام ہی چائے گرم رکھنا ہے. صاحب دوہری احتیاط ہمیشہ دوہرے فائدے پہنچ جاتی ہے. مطلوب یار تیرے فلسفے بھی دوہرے فوائد سے لبریز ہیں. ہاں ہاں ہاں. اچھا چلو یار، اب تم نے سامان تک پہنچنے میں 10 منٹ لگا دینے ہیں. صاحب نے یوں گیا اور یوں آیا. صبح نے نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے مطلوب کو دیکھا اور پھر فون نکال کر کال ملانے لگا. سلام دعا کے تبادلے کے بعد اپنے مخصوص انداز میں بات کا آغاز کیا. سوچا زینا، میری جانو میری مانو، طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت ویسی ہے جیسے آپ 1 گھنٹہ قبل دیکھ کر گئے تھے. ہائے بے اتنا حسینہ، تم کیا جانو. سوبان، کیا آپ نے لاڈیوں میں ڈپلومہ کر رکھا ہے؟ صوبی پر ظالمانہ واروں کا آغاز ہوا چاہتا ہے. سوچا محترمہ، میں نے جوانی میں کسی دوشیزہ کو کبھی بھی محبت والے خطوط نہیں لکھے ہیں، اس لیے میرے پاس الفاظ کا خزانہ موجود ہے. آپ تو لاڈیوں پر پوری کتاب ہی لکھیں تو آپ کے پاس یہ ذخیرہ ختم نہ ہو. صبان کی فراق دل محبت کے کیا کہنے. صبان نے زینا کو مزید چھیڑا. جی اپنے منہ میاں مٹھو. ارے منچلی حسینہ، پردیسی شوہر کے بخیے دھیر رہی ہو. جی پردیسی شوہر آدھے گھنٹے کی مسافت پر برجمان ہے ماشاء اللہ. اچھا بے رخی تو نہ دکھاؤ، میں نے چھٹی لے کر گھر آ جانا ہے. آپ نے چھٹی کا سوچا بھی تو پھر دیکھنا آپ کی امی کو شکایت کر دوں گی کہ آپ کام پر دھیان نہیں دیتے، لہذا سست روی سے ترقی کریں گے. سوچا محترمہ، آپ تو آئے روز تھانے دار نہ مزاج اپناتی جا رہی ہیں. غیر سنجیدہ لوگوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. ہاں ہاں ہاں، اللہ کی بندی، یہ محاورہ اتفال کے لیے ہے اور تم مجھے اسی زمرے میں لاتی جا رہی ہو. اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ بس کچھ خاص نہیں، کپڑے سنبھال رہی تھی کہ آپ کا فون آ گیا. اب یہ نہ کہیے گا کہ الماری دھیان سے کھولنا. بابا میں کہنے والا تھا کہ الماری کو رہنے دو، بلکہ کپڑے ادھر ہی ایک کونے میں طے کر کے رکھ دو. میں گھر لوٹ کر الماری میں تہ در تہ رکھ دوں گا انشاءاللہ. جی نہیں، آپ کام سے تھکے لوٹیں گی اور آپ کو آرام کی ضرورت ہوگی. میں یہ چھوٹے موٹے کام کرنے سے فوت نہیں ہو جاؤں گی. زینا، سبحان تڑپ اٹھا. خبردار آئندہ تم نے یہ مرنے مرانے والی باتیں کی ہو تو. اچھا جناب، آئندہ نہیں بولوں گی. اب خوش؟ صبح ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جو کھانا لایا ہوں اسے 10 منٹ کے اندر اندر ختم کرو. فارس دھاڑا. ہادیہ جو کہ چند لمحے کب غسل خانے سے نکلتے ہوئے بالوں کا جوڑا بناتی برآمد ہوئی، فوراً دوپٹہ سمیٹ کر اپنی چاروں طرف پھیلا لیا. تمہیں میں نے کیا بولا تھا کہ میرے سامنے اس طرح کے تکلفات میں نہ پڑا کرو. روبدار لبو لیچا ہادیہ کی ہمت جواب دینے لگا. وہ میں نے چہرہ تو نہیں ڈھکا ہے. تھر تھر کانپتی ہادیہ نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا، جبکہ فارس نے آگے بڑھ کر دوپٹہ کھینچ کر بستر پر پھینک دیا، جو کہ اس کی سرائی گردن کو لال کر گیا. ہادیہ تڑپ کر سسک گئی. ابھی پھر سے رونے کا ڈرامہ کیا تو میں نے تمہارا وہ حشر کرنا ہے جو تمہیں تاعمر یاد رہے گا. بیٹھو اور ابھی کے ابھی یہ سالن روٹی ختم کرو. مجھے بھوک نہیں ہے. بھوک کیوں نہیں ہے؟ فارس گرایا. شرافت سے کھانے کے سامنے بیٹھ جاؤ. میں باورچی خانے میں آپ کی والدہ کے ساتھ کھا لوں گی، مگر فی الحال مجھے بھوک نہیں. جب تک تم میرے گلے کا توق، ہر کام، ہر چیز ٹھیک طریقے سے نہیں کرو گی، تب تک میرے بابا میری درگت بناتے رہیں گے. لہٰذا ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا یہاں پر کھانا شروع کرو. فارس نے دبلی سی ہادیہ کو کندھے سے کھینچ کر بستر پر بٹھایا اور کونے میں پڑے میز کو کھینچ کر سامنے لا رکھا. بسم اللہ بول کر شروع ہو جاؤ. ٹھیک 10 منٹ میں یہ روٹی اور سالن ختم ہو جانا چاہیے. فارس نے کلائی میں بندی گھڑی پر وقت دیکھا اور خود سامنے کرسی پر جا بیٹھا. 1 2 3، اپنی والا توڑو، تمہارے پاس 10 منٹ شروع ہو چکے ہیں. ٹپ ٹپ آنسوں سے روتی ہادیہ نے فارس سے خوف زدہ ہو کر لرزتے ہاتھ روٹی کی طرف بڑھا لیے. بھوک سے تو وہ نٹھال تھی، مگر فارس کے کچھ وعور نے اسے مزید حزن و حلال میں مبتلا کر دیا. بھنا قیمہ مٹر کے ساتھ تازہ روٹی بھی ہادیہ کو راغب کرنے میں ناکام رہی. چاروں ناچار لقمہ بنا کر منہ میں ڈالا، جو کہ محسوس ہو رہا تھا کہ گلے سے نیچے اترنے کے بجائے پھنس رہا ہو. بار بار چبانے کے باوجود بھی حلق نگلنے سے انکاری تھا. اوپر سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھا کھڑوس کھرونڈ فارس اس کی حالت کو ازبر کر رہا تھا. ایک ہی لقمے کو مسلسل چبانے پر فارس نے پانی کا پیالہ ہادیہ کی طرف بڑھایا. اسے پیو تاکہ تمہارے خشک گلے سے کچھ نیچے اتر سکے. ہادیہ نے بنا دیکھے پیالہ تھام لیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی. چند گھونٹ نہیں بلکہ آدھا پیالہ پی کر نیچے رکھو. ہادیہ جو پانی سے جان چھڑانے کے در پر تھی، دوبارہ پیالہ لبوں سے لگا لیا.
تمہارے پاس 5 منٹ باقی ہیں اور تم نے صرف ایک لقمہ کھایا ہے، فوراً سے پہلے اسے کھاؤ ورنہ میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ پہلے کون سا اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں؟ ہادیہ کے دل نے دہائی دی۔ ہادیہ نے کسی مصیبت زدہ کی طرح حکم کی تعمیل شروع کر دی، مگر 10 منٹ کی تکمیل پر صرف آدھی روٹی کھا پائی۔ ہاتھ روک لو، 10 منٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ تمہاری سست روی کی بنا پر میں نے تمہاری سزا تجویز کی ہے۔ ہادیہ جو کہ پہلے ہی اس کی نظروں کی حقارت سے نٹھال ہو چکی تھی، اب نیا ارشاد سن کر سہم گئی۔ میں نے کوشش کی تھی مگر میں نہیں کھا پائی ہوں، اب اگر مزید کھایا تو مجھے کیا آ جائے گی، اور جو رزق کا ضیاع کیا وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ اس گھر میں صرف کسب حلال لایا جاتا ہے، حرام کا نہیں ہے جو تم جیسے نالیوں کی نظر کر دیں۔ فارس کا پارا چڑھنے لگا۔ میں اسے رات کو دوبارہ گرم کر کے کھا لوں گی، ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ رات کو میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں گا نا، جو دیکھوں گا کہ تم نے اسے کھایا یا گرایا، میں وعدہ کرتی ہوں میں کھا لوں گی۔ ہادیہ کا دن خزاں کے سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اس شخص کے سر پر کوئی وزنی چیز دے مارے اور یہاں سے بھاگ کر کہیں دور چلی جائے۔ باقی سبھی کتنے ملنسار اور میٹھے اخلاق رکھتے ہیں، اور ایک یہ ہے جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بڑا آیا نواب زادہ۔ ویسے چول بھی بہت ہے، اللہ جانے کب گھر سے نکلے گا۔ ہادیہ کو کوسنوں کے ساتھ ساتھ فارس کے گھر سے نکل جانے کی خواہش مند بھی تھی۔ ہادیہ کا جی بھی چاہا یہ سب باتیں اس کے منہ پر دے مارے، مگر مصلحت کے تحت خاموش ہو گئی۔ بس ایک دفعہ یہ بندہ اس گھر سے نکلے، پھر میں جانوں یا میرا اگلا منصوبہ۔ تمہارے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ سوچو میں گم ہادیہ یکدم چونکی۔ کچھ بھی نہیں، کچھ تو چل رہا ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میرے والدین کو کسی قسم کی اذیت پہنچائی تو پھر میں تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ کس شعبے سے منسلک ہوں۔ اسی شعبے سے محبت کے جنون میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اگر تم چڑیل میرے نصیب میں لکھی گئی ہو سو مل گئی۔ آپ کو زہر اگلنے کے علاوہ کوئی اور بات آتی ہے؟ ہادیہ نے سی چوک کر اپنے اندر کی تشنگی فارس پر انڈیلی۔ واہ! فارس نے ہونٹوں کو گول کیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں زہریلا ہوں تو تم کون سا شہد ٹپکا رہی ہو؟ فارس نے ہادیہ کو تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ قبول صورت تو یقیناً ہو، مگر مجھے اپنے جال میں پھانس نہیں سکو گی۔ میں خود کھرا بندہ ہوں اور تم سے بھی کھرے پن کی امید رکھتا ہوں۔ اگر میں نے تمہاری نیت میں ذرا سا بھی کھوٹ دیکھا تو ادھر غائب کروں گا، جہاں پر تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ فارس نے ہادیہ کی تھوڑی کو تھامے ہوئے غضبناک لہجے میں ڈرایا۔ آنکھیں بند کیوں کرتی ہو؟ کھلی آنکھوں سے اپنے چند لمحوں کے مہمان شوہر کو دیکھو، اپنے شوہر کی وجاہت کو اپنے اندر محسوس کرو۔ پتہ نہیں پھر کب گھر چھٹی آئے۔ تمہیں تو شوہر کی رتی بھر پرواہ نہیں ہے، شاید یہی کچھ بابر کے ساتھ بھی کرتی رہی ہوگی۔ اب مجھے بار بار بابر کے تانے نہ دے۔ ہادیہ کی آنکھیں جھلملائیں۔ تمہاری تو زبان بھی چلتی ہے۔ اچھا ہے، میری گھر واپسی تک باتیں سیکھ جاؤ گی۔ خیر، جب تک بابا کی طرف سے بلاوا نہیں آتا تب تک میرا سر دباؤ۔ میں جو کہ گھر سے مزید 2 گھنٹوں کی تاخیر سے رخصت ہو جاؤں گا تو کیوں نہ ان قیمتی لمحات کو یادگار بنایا جائے۔ فارس نے ہادیہ کی کتابی چہرے کو جھٹکے سے چھوڑا اور خود بستر پر نیند دراز ہو گیا۔ ہادیہ پھدک کر کھڑی ہو گئی۔ کدھر بھاگ رہی ہو؟ وہ میرا مطلب ہے برتن باورچی خانے میں چھوڑاؤ، پھر بھابھی کے ساتھ برتن بھی دھو لوں۔ مجھے برتنوں کا چکما دے کر بیوقوف نہ بناؤ۔ میں کم عمر لڑکا نہیں ہوں جس کی آنکھوں میں تم آسانی سے دھول جھونک سکو گی۔ میز کونے میں رکھ کر میرا سر دباؤ۔ ہادیہ کے جی چاہا سر دبانے کی بجائے سر پھوڑی دے۔ میں ہاتھ دھوآؤں، ابھی 10 منٹ ہاتھ دھونے میں گزار دو گی۔ ہادیہ غسل خانے سے لوٹی تو فارس آنکھیں موندے بستر پر نیند دراز تھا، شاید سو گیا ہو۔ ہادیہ کے جی چاہا فوراً کمرے سے نکل جائے۔ قدم دروازے کی طرف بڑھائے تو عقب سے گرجدار آواز گونجی، کہاں جا رہی ہو؟ کہیں نہیں، جھوٹ مت بولو۔ ہادیہ مجبوراً پلٹی اور نیند دراز فارس کے سہانے ٹک گئی۔ جیسے ہی اپنا نازک ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا، فارس اچھل کر رہ گیا۔ کس قدر ٹھنڈا ہاتھ ہے تمہارا، لاؤ ادھر میرے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دو۔ فارس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا ہادیہ کے لرزتے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اب اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میں تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا ہوں، یا پھر میں تمہاری قربت کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ چند موتی ٹوٹ کر بے مول ہو گئے۔ یہ شخص کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اسے ایک مرتبہ گھر سے نکلنے دو، پھر میں اس کے باپ سے سیدھا کرواتی ہوں تو آپ کے سامنے معصوم ککڑ بنا ہوتا ہے۔ ہادیہ کھول کر رہ گئی، جبکہ مخروطی ہاتھ ابھی بھی فارس کے 2 مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھے۔
हादिया ने अपना हाथ खींचकर निकालना चाहा। हाथ छोड़े मेरा, ताकि सर दबाऊं। हाँ ये लो, सिर्फ सर ही दबाना, गला ना दबाना। जी तो मेरा यही चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दूं, ढीठ फरेबी कमीना ना हो तो। हादिया कुड़कर रह गई। जी चाहा इसके चेहरे को नाखूनों से जख्मी कर दे, सारे नखरे निकल जाएंगे बाहर। बड़ा आया हीरो, सर में कोई दर्द नहीं है, सिर्फ मुझे जिज करने के लिए कर रहा है। देसी आइंस्टाइन, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है या जानबूझकर जोर नहीं लगा रही? हादिया तो इसके मुखातिब करने पर खोलकर रह गई। मेरा सर फटा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, वगरना मैं अपनी दुनिया में खुश था। दूसरे हाथ से मेरे बालों को सहलाओ। हादिया का जी चाहा कैंची लेकर इसके बालों का हशर बिगाड़ दे, या फिर कोई डंडा लेकर इस शख्स की पिटाई शुरू कर दे। ज्यादा ही फैलता जा रहा है, हर वक्त इसकी जुबान शोले ही उगलती है। आखिरकार दरवाजे पर दस्तक ने हादिया की रहाई का परवाना थमाया। छोड़ो, तुम्हें तो सर भी नहीं दबाना आता, अगली बार जब आऊं तो अच्छे से सीख लेना। फारिस ने बिस्तर से उतरते हुए याद दहानी वाजिब समझी, जबकि हादिया जी जलाकर रह गई। हाँ हंस, वो भैया आपको बाबा और चचा बैठक में बुला रहे हैं। यार हंस, बैठक में क्या हालात है? बाबा का गुस्सा भी बरकरार है। पता नहीं भैया, मुझे तो रानी ने पैगाम दिया है कि आपको बाबा बुला रहे हैं। अच्छा यार तुम जाओ, बस मैं अपना सामान भी साथ लेकर आता हूँ, ताकि फिर बाबा से चितरौल के बाद सीधा घर से निकल जाऊं। चितरौल से बचाव की कोई भी तदबीर सूतमंद नहीं होती दिखाई दे रही। मैं तो खुद नाकाम हो रहा हूँ। हंस ने उदास शक्ल बनाई। अब जल्दी से आ जाए, मैं चलता हूँ। हाँ बस मैं 5 मिनट में आया। भैया 5 नहीं 2 मिनट बोले। अच्छा यार बस अभी आया। फारिस ने कमरे में पलटते ही खूंखार नजरों से बिस्तर के कोने में टिकी हादिया को देखा। इधर आओ। जी। फारसी समझती हो? हादिया मजबूरन फारिस के सामने आन खड़ी हुई। मैं अभी बाबा से मुलाकात के बाद घर से निकल जाऊंगा, लिहाजा शरीफ लड़कियों की तरह इस घर में टिकी रहना। अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरी पहुंच से तुम भी वाकिफ नहीं हो। मुझे वाकिफ होने का शौक भी नहीं है। हादिया सोचकर रह गई। अपना फोन दो। जी। हादिया बिना चूं चरा के दस्ती थैले में से फोन निकाल लाई, जो कि इसे बाबा ने दिलाया था। फारिस ने फोन थामते ही हादिया को मशकूक नजरों से देखा। बाकी कल की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।